خطرناک سب سے اہم ویپن ہے، ہتھیار ہے. میرے نزدیک آج کے تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن، سب سے اہم ہتھیار ہے. اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ. وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے. اٹ کین، وہ ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے. اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو، انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے. جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں بہت ماہر ہے. بالی ووڈ، جہاں سے میں آیا ہوں، میں بمبے میں پیدا ہوا، اسے کہتے ہیں بالی ووڈ. وہ ایک ایسا شہر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ فلم ہر سال بنائی جاتی ہے. اور بالی ووڈ کو آپ دیکھیں گے 1/3، 1/3 حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے ایکٹر ہو، چاہے پروڈیوسرز ہو. یہ افسوس کی بات ہے کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا میں ہم ماہر ہیں. ہم دیکھیں گے عربک میڈیا میں بھی ہم انٹرٹینمنٹ میں ماہر ہیں، لیکن جہاں تک کہ اسلامک میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان مسکین ہیں، بیکورڈ ہے، کمزور ہے. کیوں؟ ہم جب بزنس کرتے ہیں تو عالی شان آفس، عالی شان گاڑیاں، عالی شان اکوپمنٹ. انٹرٹینمنٹ میڈیا کے لیے بیسٹ کیمراز ہے دنیا کے. لیکن دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک دم کمزور ہے. ہم اکثر دیکھیں گے جب اسلامک سیٹلائٹ چینل ہے تو ان کے کیمرہ کو میں کہتا ہوں ٹوائے کیمرہ، کھلونے کے کیمرہ. جو بینڈویڈتھ استعمال کرتے ہیں اکثر دینی اسلامک چینل 2 میگا بٹ، 3 میگا بٹ، کچھ چینل کے 1.5 میگا بٹ. ایک سیٹلائٹ چینل یا 2، کبھی کبھی 3-4. جو گرافکس ہم استعمال کرتے ہیں اتنے کمزور ہے کہ اگر کوئی ٹیلی ویژن دیکھے گا تو 3-4 منٹ میں اس کو آف کر لے گا. اسی نقطہ نظر سے 2005 میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسلامک سیٹلائٹ چینل قائم کریں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو. تو سب سے پہلا پیس ٹی وی ہم نے قائم کی، پیس ٹی وی انگلش، 2006 میں جنوری میں. اور ہمارا معیار دیگر اسلامک سیٹلائٹ چینل نہیں تھے، لیکن جو بیسٹ سیٹلائٹ چینل مانے جاتے تھے اس وقت، اسٹار ٹی وی، ٹاپ انٹرٹینمنٹ چینل، ہم اس کو معیار میں رکھ کے ہم نے ایک سیٹلائٹ چینل قائم کیا. اور ہماری جو گرافکس تھے اسی طریقے سے عمدہ تھے جس طریقے سے انٹرٹینمنٹ میڈیا استعمال کرتی تھی. اور ہم نے بیسٹ کیمرہ جو براڈ کاسٹ انڈسٹری کا اس ٹائم 2005-2006 تو بیسٹ کیمرہ تھا وہ ڈیجیٹل بیٹا کیم تھا. ہم نے وہ کیمرے استعمال کیے. اور اللہ کے فضل سے چند سالوں میں الحمدللہ پیس ٹی وی انگلش دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا صرف اسلامک چینل نے
مذہبی چینل دنیا کا ہو گیا ماشاءاللہ. اور اس کے مشاہدین 100 ملین 10 کروڑ ہوئے الحمدللہ. ہمارا پیس ٹی وی انگلش ہم نے 10 میگا بٹ استعمال کیا, 10, کیونکہ یہ ہمارے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو بھی کام کرو تو احسان سب سے بیسٹ کرو. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو سب سے بہترین ہے. تو جب ہم دین کو پھیلا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بیسٹ ایکوپمنٹ استعمال کریں, بیسٹ بینڈ وتھ. اور ہمارا سیٹلائٹ چینل پیس ٹی وی انگلش 15 سیٹلائٹ میں تھا, 15, 1 نہیں 2 3 نہیں 15 سیٹلائٹ. دو 2009 میں ہم نے دوسرا سیٹلائٹ چینل قائم کیا, پیس ٹی وی اردو, جس کی ویورشپ الحمدللہ 8 کروڑ ہے. 2011 میں ہم نے پیس ٹی وی بنگلہ قائم کیا, جس کی ویورشپ 5 کروڑ ہے. اور 2015 میں ہم نے پیس ٹی وی سینی, پیس ٹی وی چائنیز قائم کیا, جس کی ویورشپ 2 کروڑ ہے الحمدللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہماری خاندان غلط چیز نہ دیکھے, جو چیز ہمارا دین کہتا ہے کہ غلط ہے, تو ہمیں کچھ اس کا اچھا آلٹرنیٹ دینا ضروری ہے. اگر ہم کمزور کوالٹی کی چیز کا استعمال کریں گے دین کو پھیلانے کے لیے, تو آپ کیسے لوگ کو متاثر کریں گے؟ ہمیں ایسے کوالٹی دینا چاہیے کہ لوگ اگر ٹی وی کھولے تو چینل چینج نہیں کریں گے. 2015 میں جو ہماری پالیسی تھی کہ سب سے بہترین کیمرہ استعمال کرنا براڈ کاسٹ انڈسٹری کے لیے, اسے ہم نے تبدیل کی. میں نے کہا کہ ابھی ہم بیسٹ کیمرہ براڈ کاسٹ انڈیا کا استعمال نہیں کریں گے. جو بیسٹ کیمرہ براڈ کاسٹ انڈسٹری کا اس ٹائم تھا ہائی ڈیفینیشن. 2015 میں نے کہا کہ ہم 2015 سے فلم انڈسٹری کا دنیا کا بیسٹ کیمرہ استعمال کرنے لگیں گے. اور 2015 میں ہم نے سونی کے F56, F65, F55 جو اس وقت دنیا کے بیسٹ کیمرہ تھے 8K, جو فلم کے لیے استعمال کیے جاتے تھے, استعمال کرنے لگے. سونی تعجب میں آیا کہ یہ کون سا شخص ہے جو ٹیلی ویژن کے لیے فلم کیمرہ استعمال کر رہا ہے, یہ کیا کوئی پاگل ہے؟ اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں پاگل ہوں. تو سونی نے مجھے جاپان میں انوائٹ کیا اور پوچھنے لگے کہ دنیا میں تو کوئی فلم کیمرہ نہیں استعمال کرتا ہے ٹیلی ویژن کے لیے, آپ کا کیا مقصد ہے؟ کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے؟ کیونکہ اس وقت ایک کیمرہ along with lens $2.5 lakh کا, $250,000 ون کیمرہ, تقریباً 7 کروڑ ایک کیمرہ. تو سونی مجھے پوچھنے لگی آپ کیوں, آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا فلم کیمرہ جو 8K ہے آپ ٹیلی ویژن کے لیے استعمال کر رہے, وہ تو آپ براڈ کاسٹ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ سب سے بہترین براڈ کاسٹ کیمرہ خریدتے ہیں تو اس سے جو پروگرام بنتے ہیں وہ 4 یا 5 سال تک آپ استعمال کر سکتے, اس کے بعد اٹ بیکمز آبسلیٹ. 4 یا 5 سال کے بعد اس کی کوالٹی جو ٹیکنالوجی کے حساب سے کمزور پڑ جاتی ہے. اور جتنے چینل ہیں نیوز میڈیا مثال کے طور پہ جو نیوز دکھاتی ہے وہ 1-2 دن کے بعد اس کی ویلیو 0 ہو جاتی ہے. جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے, چاہے اسٹار ٹی وی ہو, زی نیوز ہو, وہ جو ڈرامہ بناتی ہے
پہلے بار جب ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے اس سے جو اشتہار سے پیسہ ملتا ہے اس کے بعد وہ پروگرام کی ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے. تو شیلف لائف آف دا انٹرٹینمنٹ پروڈکشن از ویری لٹل. جو انٹرٹینمنٹ میڈیا کا مین مقصد ہے آج پروگرام بناؤ پیسے کماؤ, اس کے بعد پروگرام کو علماء کی تقریر سال کے لیے کافی نہیں ہے. ان کا انتظام ان کے ہو جو علم ہے اس سے ہم سکتے ہیں. تو ہم جب شوٹنگ کرتے ہیں بیسٹ کوالٹی آف فلم کیمرہ میں ریکارڈ ہے, لیکن وہ اوریجنل ریکارڈنگ کتنے سال تک 60 سے 70 سال. اور اگر کوئی تاجر میرے پاس آئیں گا پوچھے گا یہ اتنے مہنگے کیمرہ 7 کروڑ کا ایک کیمرہ, تو میں اسے کہتا ہوں ہمارا جو سیٹلائٹ چینل ہے 15 سیٹلائٹ چینل سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں, پورا بجٹ آپ دیکھیں گے یہ بہترین کیمرہ خریدنے کی وجہ سے میرا بجٹ صرف 3% بڑھتا ہے سالانہ. کتنا؟ 3%. کیونکہ میری سیلری سیم ہے, تنخواہ سیم ہے, سیٹلائٹ کا کاسٹ سیم ہے. صرف ایکوپمنٹ کا کاسٹ بڑھ گیا ہے, تو 3% میں زیادہ خرچہ کر رہا ہوں, یا ہو سکتا ہے 4%, لیکن میں وہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ کرتا ہوں اسے محدود کر اسے سیو کر لیتا ہوں 60 اور 70 سال کے لیے. تو کون اچھا بزنس مین؟ جو احمد دیدہ صاحب سے متاثر ہوا اور میں نے میرے میڈیکل پروفیشن کو چھوڑ کے ایک دائی کا پروفیشن اختیار کیا, ان کے تقریر میں پیس ٹی وی پہ دکھانا بہت مشکل ہے. تو میں کیا میں ہیوی ایکوپمنٹ خریدا, ان کے 200 گھنٹے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں نے $1 بلین خرچہ کیے, 10 کروڑ پاکستانی روپے, اور پھر بھی میں پیس ٹی وی پہ ٹکر دیتا ہوں کوالٹی ویری پور. کیونکہ اس ٹائم دیدار صاحب نے سب سے بہترین کیمرے استعمال کیے تھے, لیکن براڈ کاسٹ انڈسٹری کا, فلم انڈسٹری کا نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے جب میں نے ہجرت کیا انڈیا سے تو ہمارے پاس 18 کیمرہ تھے, 18, جو غلط تھا. ان کو انکوائری کرنے کے تو کمپیوٹر لے سکتے, ہارڈ ڈسک لے سکتے, کیمرہ سے کیا ان کو ملے گا, لینس سے کیا ملے گا. لیکن اللہ کا فضل ہے ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے دعوتی کام کو کنٹینیو کیا. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ چند مہینے پہلے ہم نے, کیونکہ 2016 میں ہجرت کی, ابھی 8 سال ہو گئے تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی, تو چند مہینے پہلے ہم نے اس دور کے سب سے بہترین فلم کیمرہ خریدے الحمدللہ. ایک کیمرہ, اس کا لینس, اس کا کیمرہ, اس کا سٹینڈ $3 لاکھ کا ہے. $3 لاکھ ایک کیمرہ, تقریباً 9 کروڑ روپیہ ایک کیمرہ صرف. اور ہم نے 10 کیمرہ لیے, اور انشاءاللہ ہمارا ایکوپمنٹ آج لینڈ ہونے والا ہے کراچی میں. یہ پہلا دورہ ہوگا, اس نئے ایکوپمنٹ کا پہلا لیکچر ٹور ہوگا, جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ میں ریکارڈ کریں گے. آج کے تاریخ میں سب سے بہترین کیمرے کے لینس ہے اونجینا لینس, اور وہ لینس آپ 25-30 سال استعمال کر سکتے. عام لینس آپ لیں گے آپ کو 5-6 سال میں چینج کرنے پڑے گا. تو میں خرچہ کر رہا ہوں
لیکن وہ لینس جو ہے وہ 25-30 سال میں استعمال کر سکتا ہوں. دنیا کے بیسٹ لینس ہے. ہم نے کیمرہ خریدی سونی وینس 2 جو آج کے تاریخ میں 8.6 کے ہے. ہمیں پتا نہیں تھا کہ آج میرا لیکچر ہونے والا ہے. یہ انسکیجولڈ ہے. گورنر صاحب کی محبت میں ہم آ گئے. یہ تو اوریجنل لیکچر ہمارا 5 اور 6 تاریخ کو ہے. اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر جو ہونے والا ہے سنیچر اور اتوار کو 5 اور 6 تاریخ کو, اس کا وینیو ہم نے چینج کیے. اور ابھی اس گورنر ہاؤس میں انوائٹیز رہیں گے. اور پیچھے جو میدان ہے جو باغ جناح کا 12 درہ, انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع آ سکے گا. تو ہم نے وینیو کو چینج کیا ہے اور 5 اور 6 تاریخ کو اس میدان میں رہیں گا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ اس نئے ایکوپمنٹ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی پروگرام ریکارڈ ہوگا اس کو ہم بہترین طریقے سے حفاظت کریں گے. جب دیکھیں کہ میدان بڑا تھا ہم چاہتے تھے کہ اور 3-4 کیمرہ ایڈ کرے, لیکن پاکستان میں یہ کیمرہ موجود نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوور کوالٹی کے کیمرہ ہائر کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم 16 یا 15 کیمرہ سے ریکارڈنگ کریں. یہ چیز میں کیوں بول رہا ہوں آپ کو؟ میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ آپ اگر دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. لوگ اکثر بڑائی کرتے ہیں کہ میرے پاس رولز رائے ہے, میرے پاس لمبورگنی ہے. یہ میرے کیمرہ میرے رولز رائے ہے, میرے لمبورگنی ہے. آپ رولز رائے چلائیں گے تو جنت میں انٹری ڈیفیکلٹ رہیں گی, آپ کو حساب کتاب ہوئے گا. آپ لیکن یہ اوریجنل لینس اور سونی وینس 2 کیمرے استعمال کریں گے دین کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو انٹری آسانی سے ملے گی. تو کیونکہ ہم عمدہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے لگے اور یہ پیس ٹی وی پھیلنے لگا, جیسے پیس ٹی وی پھیلنے لگا تو جب بھی آپ کچھ اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو چاہنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی بڑھنے لگتی ہے. اور جس طریقے سے پیس ٹی وی پھیلنے لگا اور جب میرے تقریر کے لیے آڈینس کی تعداد بڑھنے لگی تو کئی ممالک کے اندر میری انٹری بین ہونے لگی. لیکن جو میرا پوائنٹ ادھر ہے, نقطہ ہے کہ آپ دین کے کام کے لیے سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. اور آج کی تاریخ میں میرے نزدیک میڈیا میں جو میڈیا اور ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, سب سے بہترین جو ہے وہ ہے سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے جس کے فائدے اور نقصانات بھی ہیں. وقت کی قلت ہے. آڈیو میڈیا ہے, ویڈیو میڈیا ہے. ابھی سوشل میڈیا ایکسپینڈ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سیٹلائٹ میڈیا کو انشاءاللہ میرے نزدیک اب تک اوورٹیک نہیں کیا ہے, لیکن انشاءاللہ کر لیں گا. تو ہم مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے. آج کے تاریخ میں سیٹلائٹ کے ذریعے زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. آج کے سوشل میڈیا میں زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. ٹیلی ویژن خراب نہیں ہے, سوشل میڈیا خراب نہیں ہے. سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے. لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ہمارے اللہ کے
पैगाम को, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अगर फैलाएंगे तो ये हमारे लिए आखिरत में जन्नत का रास्ता बन सकता है। आज हम देखते हैं नौजवान, हमारे बच्चे मोबाइल फोन से चिपके हुए, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चिपके हुए, सोशल मीडिया पे। हम नहीं कह सकते मत देखो, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि आपकी बात मानेंगे, अक्सर तो नहीं मानेंगे। तो हमें इस सोशल मीडिया पे एक सब्स्टिट्यूट देना चाहिए, जिस तरीके से हमारे बच्चे इससे मुतासिर होके हमारे दीन के करीब आए। अफसोस की बात है कि अक्सर हमारे मदारिस या हमारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकें। काफी साल पहले मेरे इल्म में आया, तकरीबन 7 या 8 साल पहले, कि जामिया बिनोरी में माशाअल्लाह इन लोग ट्रेनिंग देते हैं नौजवानों को किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और मुझे बेहद खुशी हुई। और ये खुशी की बात है कि सिर्फ इस्लामिक इदारे ने, इस्लामिक मदारिस में ये शुरू हुआ और अभी ये फैल रहा है। बाकी मदारिस में भी शुरू हो गया, इंडिया के मदारिस में शुरू हुआ। तो मेरी इल्तिजा है कि किस तरीके से डिफरेंट सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सके। हमें यह मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आज की तारीख में फेसबुक सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सोशल मीडिया है। तकरीबन 3 बिलियन लोग, 3 बिलियन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे आता है यूट्यूब, 2.65 बिलियन। नंबर 3 पे आता है व्हाट्सएप, 2.5 बिलियन। फिर आता है इंस्टाग्राम, 2.45 बिलियन। फिर टिकटॉक, एंड लिस्ट इज लॉन्ग। हमें यह जानना चाहिए कि फेसबुक पे किस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, क्या बेनिफिट है इंस्टाग्राम का, क्या बेनिफिट है व्हाट्सएप का। लेकिन फिर से मैं दोहराता हूं, ये सारे सोशल मीडिया पे हराम काम ज्यादा होते बनिस्बत हलाल के। तो हमें इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हमारे दीन का पैगाम फैला सके। अल्लाह के फजल से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेसबुक पे तकरीबन 24 मिलियन 2.4 करोड़ फॉलोअर्स है माशाअल्लाह। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है और वो जानने लगते हैं कि आप दीन का काम, इस्लाम का काम कर रहे हैं, वो आपको शैडो बैन करते हैं। शैडो बैन मतलब वो आपके जो फॉलोअर्स है उसको बढ़ने नहीं देते या बहुत कम बढ़ने देते। जब शुरू किए थे हमने, मेरा फेसबुक बैन हो गया था, तो 2013 में हमने फिर से शुरू किए। एक साल में 4 मिलियन, दूसरे साल में 8 मिलियन पहुंच गए, तीसरे साल में 12 मिलियन, यानी एवरेज हर साल में 4 मिलियन बढ़ते थे। लेकिन 2017 के बाद एक साल में 1 मिलियन, अभी एक साल में 1 लाख या 2 लाख ही होते। इसे कहते हैं शैडो बैनिंग। शैडो बैन मतलब आपके ग्रोथ में वो स्पैनर डाल देते, मतलब उनके पास एल्गोरिथम्स है किस तरीके वो आपके ग्रोथ को रोके। पहले पहले जब हम YouTube पे तो YouTube रिलीज करते थे, माशाअल्लाह 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अभी 2,000। लेकिन क्योंकि मेरे कोई भी प्रोग्राम में कॉपीराइट नहीं है, तो वही तकरीर जो मेरे चैनल पे 2,000, 3,000 है, बाकी लोग के चैनल पे 5 लाख, 6 लाख है माशाअल्लाह उसके व्यूअरशिप।
تو ہمیں دوسری ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہیے کس طریقے سے ہم اسے پھیلا سکیں. اللہ نے ہمیں بلیک گولڈ دیا ہے. مسلمان میرے نزدیک آج دنیا میں جو سب سے امیر انسان ہے وہ مسلمان ہے. اللہ نے انہیں بلیک گولڈ دیا ہے, پیٹرول دیا ہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم میڈیا کو کنٹرول کر سکتے. لیکن ہم ہمارا پیسہ غلط چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. اگر اور وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ابھی نیو ٹیکنالوجی ہے جسے کہتے ہیں اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ میڈیا کا موضوع اتنا بڑا ہے کہ پورے دن بھی بات کیے تو کم ہے. ابھی لیٹسٹ نہیں بولوں گا میں, لیکن لیٹ ٹیکنالوجی اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس کے ذریعے آپ کچھ بھی سوال پوچھو آپ کو جواب ملے گا. جو گرافک اتنا ڈیفیکلٹ تھا آج آسان ہو گیا. آپ کچھ کاپی کرنا چاہتے تو آسان ہے. کوئی چیز کو پروڈیوس کرنا چاہتے آسان ہو گیا. اس کے کئی فائدے ہیں. اور ابھی نیو لیٹسٹ آ رہا ہے کیو اے آئی. وقت کی قلت ہے لیکن ہم مسلمان اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں, نہیں کے برابر. اگر ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کریں اور اس کا صحیح معنوں میں استعمال کریں تو اس سے بہترین ٹول, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہترین ٹول آپ کو دین پھیلانے کے لیے نہیں ملیں گا آج کی تاریخ میں. اور ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان بھائیوں میں جو جذبہ ہے, اور اکثر میں پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوتی ہے, چاہے سعودی عربیہ میں ہو, دبئی میں ہو, یو کے میں ہو, چاہے ملیشیا میں ہو, میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دین کا جذبہ ان میں ہے. امید ہے کہ آپ اس جذبے کو لے کے اگر ایک پول بنائیں گے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کر کے اس کو دینی دعوتی میدان میں استعمال کریں گے تو اس سے بہترین کام نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, الحمدللہ. میری خواہش ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی انشاءاللہ ریسرچ کریں اور اس کو دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کیجئے تاکہ اس کا اجر ہمارے پورے قوم کو ملے گا. اسی کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی کچھ چھوٹی خدمات ہے اسے قبول فرمائیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں ملائے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور مجھے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے, تو امید رکھتا ہوں کہ اس تقریر میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی تو اس کو آپ نظر انداز کریں. میں نے آخری پبلک اردو سپیچ کشن گنج ہندوستان میں دی تھی جب ماشاء اللہ 10 لاکھ سے اوپر لوگ تھے, اور 12 سال بعد میں اردو میں پبلک میں تقریر کر رہا ہوں. تو ممکنات ہے کہ میرے تقریر میں اردو کی غلطیاں ہوں گی, تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آج
मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान की सरजमीन पे हूं। ये मेरी ख्वाहिश थी कई सालों से कि मैं पाकिस्तान तकरीर के दौरे पे आऊं। 33 साल पहले 1991 में 1991 में मैं पर्सनल विजिट पे आया था, लेकिन आज पहली बार खुसूसन तकरीर के दौरे पे हुकूमत पाकिस्तान के दावत पे मैं आया हूं। और ये लास्ट 2-3 दिनों से मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है और उम्मीद रखता हूं कि इस लेक्चर के दौरे से मैं काफी नॉलेज, इल्म और भाईचारा महसूस करूं इंशाअल्लाह। आज के मेरे तकरीर, छोटी सी तकरीर का मौजू है मीडिया और उसकी अहमियत। मेरे नजदीक मीडिया आज की तारीख में सबसे खतरनाक, सबसे अहम वेपन है, हथियार है। मेरे नजदीक आज के तारीख में मीडिया सबसे अहम वेपन, सबसे अहम हथियार है। इट कैन कन्वर्ट ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट। वो काले को सफेद कर सकता है, सफेद को काला कर सकता है। इट कैन, वो हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है। और आज के इंटरनेशनल मीडिया में हम देखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। हमारे इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हो, इंटरनेशनल सोशल मीडिया हो, हम देख रहे हैं कि हर रोज इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियां फैलाई जा रही है। जहां तक कि मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान एंटरटेनमेंट मीडिया में बहुत माहिर है। बॉलीवुड, जहां से मैं आया हूं, मैं बॉम्बे में पैदा हुआ, उसे कहते हैं बॉलीवुड। वो एक ऐसा शहर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म हर साल बनाई जाती है। और बॉलीवुड को आप देखेंगे 1/3, 1/3 हिस्सा मुसलमान उसे कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो। ये अफसोस की बात है कि एंटरटेनमेंट मीडिया में हम माहिर है। हम देखेंगे अरबिक मीडिया में भी हम एंटरटेनमेंट में माहिर है, लेकिन जहां तक के इस्लामिक मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान मिस्कीन हैं, बैकवर्ड है, कमजोर है। क्यों? हम जब बिजनेस करते हैं तो आलीशान ऑफिस, आलीशान गाड़ियां, आलीशान इक्विपमेंट। एंटरटेनमेंट मीडिया के लिए बेस्ट कैमराज है दुनिया के, लेकिन दीन को प्रेजेंट करने के लिए, अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो एकदम कमजोर है। हम अक्सर देखेंगे जब इस्लामिक सैटेलाइट चैनल है तो उनके कैमरा को मैं कहता हूं टॉय कैमरा, खिलौने के कैमरा। जो बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हैं अक्सर दीनी इस्लामिक चैनल 2 मेगाबिट, 3 मेगाबिट, कुछ चैनल के 1.5 मेगाबिट। एक सैटेलाइट चैनल या 2, कभी कभी 3-4। जो ग्राफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं इतने कमजोर है कि अगर कोई टेलीविजन देखेगा तो 3-4 मिनट में उसको ऑफ कर लेगा।
इसी नुक्ते नजर से 2005 में मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक इस्लामिक सैटेलाइट चैनल कायम करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। तो सबसे पहला पीस टीवी हमने कायम की, पीस टीवी इंग्लिश 2006 में जनवरी में। और हमारा मयार दिगर इस्लामिक सैटेलाइट चैनल नहीं थे, लेकिन जो बेस्ट सैटेलाइट चैनल माने जाते थे उस वक्त स्टार टीवी, टॉप एंटरटेनमेंट चैनल, हम उसको मयार में रख के हमने एक सैटेलाइट चैनल कायम किया। और हमारी जो ग्राफिक्स थे उसी तरीके से उम्दा थे जिस तरीके से एंटरटेनमेंट मीडिया इस्तेमाल करती थी। और हमने बेस्ट कैमरा जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम 2005-2006 तो बेस्ट कैमरा था वो डिजिटल बीटा कैम था। हमने वो कैमरे इस्तेमाल किए और अल्लाह के फजल से चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह पीस टीवी इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सिर्फ इस्लामिक चैनल ने मजहबी चैनल दुनिया का हो गया, माशाअल्लाह। और उसके मुशाहिदीन 100 मिलियन 10 करोड़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पीस टीवी इंग्लिश हमने 10 मेगाबिट इस्तेमाल किया, 10, क्योंकि ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी काम करो तो एहसान सबसे बेस्ट करो। अल्लाह ताला को वो पसंद है जो सबसे बेहतरीन है। तो जब हम दीन को फैला रहे हैं तो क्यों ना हम बेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, बेस्ट बैंडविड्थ। और हमारा सैटेलाइट चैनल पीस टीवी इंग्लिश 15 सैटेलाइट में था, 15, 1 नहीं 2 3 नहीं 15 सैटेलाइट। दो 2009 में हमने दूसरा सैटेलाइट चैनल कायम किया, पीस टीवी उर्दू, जिसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ है। 2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है। और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासिर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन 2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का, दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55 जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा थे 8K, जो अहमद दीदा साहब से मुतासिर हुआ और मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के एक दाई का प्रोफेशन इख्तियार किया। उनके तकरीर में पीस टीवी पे दिखाना बहुत मुश्किल है, तो मैं क्या किया, मैं हैवी इक्विपमेंट खरीदा,
ان کے 200 گھنٹے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں نے $1 بلین خرچہ کیے، 10 کروڑ پاکستانی روپے، اور پھر بھی میں پیس ٹی وی پہ ٹکر دیتا ہوں کوالٹی ویری پور، کیونکہ اس ٹائم دیدار صاحب نے سب سے بہترین کیمرے استعمال کیے تھے، لیکن براڈ کاسٹ انڈسٹری کا، فلم انڈسٹری کا نہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جب میں نے ہجرت کیا انڈیا سے تو ہمارے پاس 18 کیمرہ تھے، 18، جو غلط تھا۔ ان کو انکوائری کرنے کے تو کمپیوٹر لے سکتے، ہارڈ ڈسک لے سکتے، کیمرہ سے کیا ان کو ملے گا، لینس سے کیا ملے گا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے دعوتی کام کو کنٹینیو کیا۔ لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ چند مہینے پہلے ہم نے، کیونکہ 2016 میں ہجرت کی، ابھی 8 سال ہو گئے تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی، تو چند مہینے پہلے ہم نے اس دور کے سب سے بہترین فلم کیمرہ خریدے، الحمدللہ۔ ایک کیمرہ، اس کا لینس، اس کا کیمرہ، اس کا سٹینڈ $3 لاکھ کا ہے، $3 لاکھ، ایک کیمرہ، تقریباً 9 کروڑ روپیہ ایک کیمرہ صرف۔ اور ہم نے 10 کیمرہ لیے، اور انشاءاللہ ہمارا اکوپمنٹ آج لینڈ ہونے والا ہے کراچی میں۔ یہ پہلا دورہ ہوگا، اس نئے اکوپمنٹ کا پہلا لیکچر ٹور ہوگا، جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ میں ریکارڈ کریں گے۔ آج کے تاریخ میں سب سے بہترین کیمرے کے لینس ہے اورجنل لینس، اور وہ لینس آپ 25-30 سال استعمال کر سکتے۔ عام لینس آپ لیں گے، آپ کو 5-6 سال میں چینج کرنے پڑے گا۔ تو میں خرچہ کر رہا ہوں، لیکن وہ لینس جو ہے وہ 25-30 سال میں استعمال کر سکتا ہوں۔ دنیا کے بیسٹ لینس ہے۔ ہم نے کیمرہ خریدی سونی وینس 2، جو آج کے تاریخ میں 8.6 کے ہے۔ ہمیں پتا نہیں تھا کہ آج میرا لیکچر ہونے والا ہے، یہ انسکیجولڈ ہے۔ گورنر صاحب کی محبت میں ہم آ گئے۔ یہ تو اوریجنل لیکچر ہمارا 5 اور 6 تاریخ کو ہے، اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر جو ہونے والا ہے سنیچر اور اتوار کو 5 اور 6 تاریخ کو، اس کا وینیو ہم نے چینج کیے، اور ابھی اس گورنر ہاؤس میں انوائٹیز رہیں گے، اور پیچھے جو میدان ہے، جو باغ جناح کا 12 درہ، انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع آ سکے گا۔ تو ہم نے وینیو کو چینج کیا ہے، اور 5 اور 6 تاریخ کو اس میدان میں رہیں گا انشاءاللہ۔ اور امید ہے کہ اس نئے ایکوپمنٹ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی پروگرام ریکارڈ ہوگا اس کو ہم بہترین طریقے سے حفاظت کریں گے۔ جب دیکھیں کہ میدان بڑا تھا، ہم چاہتے تھے کہ اور 3-4 کیمرہ ایڈ کرے، لیکن پاکستان میں یہ کیمرہ موجود نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم لو کوالٹی کے کیمرہ ہائر کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم 16 یا 15 کیمرہ سے ریکارڈنگ کریں۔ یہ چیز میں کیوں بول رہا ہوں آپ کو؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اگر دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے۔ لوگ اکثر بڑائی کرتے ہیں کہ میرے پاس رولز رائس ہے، میرے پاس لمبورگنی ہے۔ یہ میرے کیمرہ میرے رولز رائس ہے، میرے لمبورگنی ہے۔ آپ رولز رائس چلائیں گے تو جنت میں انٹری ڈیفیکلٹ رہیں گی، آپ کو حساب کتاب ہوئے گا۔ آپ لیکن یہ اورجنل لینس اور سونی وینس 2 کیمرے استعمال کریں گے دین کے لیے، تو امید ہے کہ آپ کو انٹری آسانی سے ملے گی۔ تو کیونکہ ہم عمدہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے لگے اور یہ پیس ٹی وی پھیلنے لگا، جیسے پیس ٹی وی پھیلنے لگا
تو جب بھی آپ کچھ اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو چاہنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی بڑھنے لگتی ہے. اور جس طریقے سے پیس ٹی وی پھیلنے لگا اور جب میرے تقریر کے لیے آڈینس کی تعداد بڑھنے لگی تو کئی ممالک کے اندر میری انٹری بین ہونے لگی. لیکن جو میرا پوائنٹ ادھر ہے، نقطہ ہے کہ آپ دین کے کام کے لیے سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. اور آج کی تاریخ میں میرے نزدیک میڈیا میں جو میڈیا اور ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، سب سے بہترین جو ہے وہ ہے سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے جس کے فائدے اور نقصانات بھی ہیں. وقت کی قلت ہے. آڈیو میڈیا ہے، ویڈیو میڈیا ہے. ابھی سوشل میڈیا ایکسپینڈ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سیٹلائٹ میڈیا کو انشاءاللہ میرے نزدیک اب تک اوورٹیک نہیں کیا ہے، لیکن انشاءاللہ کر لے گا. تو ہم مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے. آج کے تاریخ میں سیٹلائٹ کے ذریعے زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. آج کے سوشل میڈیا میں زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. ٹیلی ویژن خراب نہیں ہے، سوشل میڈیا خراب نہیں ہے. سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے. لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ہمارے